اللہ 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 کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو عقیدے کے متعلق بتلایا کہ ایمان والے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ایک مومن صادق کا عقیدہ۔ یہ آیت کریمہ قرآن حکیم کی جامع آیت ہے عقیدے کے متعلق۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر در منصور کے اندر ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان، ہر مومن اس آیت کو دن میں کئی بار تلاوت کرے، کئی بار پڑھے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ اس سے چاہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ذمہ داریاں دی ہیں اور اللہ اس سے کون سی ذمہ داریاں چاہتا ہے۔ چونکہ آج مسلمان کلمے کے ساتھ صرف یہ چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھا، بس میرا اللہ سے تعلق بن گیا، زندگی جیسے مرضی گزاروں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہے کہ خالی تعلق بن گیا، کلمہ پڑھ لیا، بلکہ اللہ کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اس آیت کو سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ جو انسان اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھے گا اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اب ایک صحابہ کا مجرب عمل ہے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کے متعلق ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری، وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ایسے پڑھو جیسے ابو موسیٰ اشعری پڑھتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ پورا صاحب قرآن تھا اور قرآن سے بڑا تعلق تھا۔ آپ جب تلاوت کرتے تھے تو فرشتوں کا نزول ہوتا تھا اور آپ کی تلاوت میں فرشتوں کا نزول محسوس ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو بڑی دعائیں دی ہیں۔ اب صحابی جو صاحب قرآن ہے، جس کی تلاوت رسول اللہ پسند کر رہے ہیں، وہ صحابی کہہ رہا ہے میرا دل چاہتا ہے ہر مسلمان اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھے۔ اب اس زمانے میں تو عقیدے مضبوط تھے، آج ہمارے دور کے اندر عقیدوں میں ضعف آتا جا رہا ہے، اتنا ضعف ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگوں کے عقیدے بھی کمزور ہیں، عقائد کی بڑی کمزوری ہے، ہمارے یہاں اعمال کی زیادتی ہے، عقائد کی کمزوری ہے۔ اعمال بعد میں ہیں، عقائد پہلے ہیں۔ عقیدہ عقد سے ہے، عقد کہتے ہیں گرہ کو، گرہ اللہ سے گرہ انسان کی جو لگتی ہے تعلق کی، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ مضبوط ہوگی تو موت تک ایمان لے کر جائیں گے، یہ مضبوط نہیں ہوگی تو موت تک ایمان نہیں لے کے جائیں گے۔ صحابی کہہ رہے ہیں جو اس آیت کو کثرت سے پڑھے گا، یہ آیت کتنی سہل ہے، بہت سہل آیت ہے، اور 8ویں پارہ سورہ انعام اور آیت نمبر 162 162 آیت ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی، میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ان صلاتی، میری صلات کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیای، میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، کس کے لیے ہونی چاہیے سب چیزیں؟ للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، اللہ کا تعارف کرایا، چونکہ انسان احسان کا بندہ ہے، الانسان عبد الاحسان، انسان کس کا بندہ ہے؟ احسان کا۔ جو انسان پہ احسان کرتا ہے یہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے،
اس کی تعریف بھی کرتا ہے، جو احسان نہ کرے تو انسان اس کے خلاف ہی رہتا ہے یا خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا للہ۔ ہماری نماز کس کے لیے ہونی چاہیے؟ ہمارا اچھا فروع اعمال میں سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا، جو ارکان اسلام ہیں نماز کا پہلے ذکر کیا۔ کیوں کہ نماز دین میں ایسے ہے جیسے جسم میں سر پہلے نظر آتا ہے انسان کا، انسان چہرہ دیکھتا ہے کسی کا، چہرہ دیکھ کے اس کے متعلق فیصلہ کرتا ہے۔ انسان دنیا میں کوئی بھی ہے اس کا پتہ چلے گا نماز سے۔ مسجد جاتا ہے مومن ہے، نماز پڑھتا ہے مومن ہے، مسلمان ہے، یہ پہچان ہے۔ پھر نماز دین میں اتنی خاص ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان نے نماز چھوڑ دی وہ انسان دین سے نکل گیا، کفر میں چلا گیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا صلاتی کے بعد نسکی، نسک مناسک حج کو بھی کہتے ہیں، قربانی کو بھی، کیونکہ اس میں بھی قربانی ہوتی ہے۔ اب یہ ہماری اچھا دیکھیں، دین پورا کا پورا 3 عبادتوں کا نام ہے۔ ایک قولی عبادت، آپ زبان سے کچھ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، کوئی بھی عبادت کریں۔ ایک بدنی عبادت، اپنے بدن کو مصروف کریں، اور ایک عبادت کون سی ہے؟ مالی عبادت۔ تینوں کا یہاں ذکر کیا، صلاتی، نماز، تلاوت بھی اور ارکان بھی، بدن بھی استعمال ہو گیا، اور ساتھ ہی آپ نے ذکر کیا قربانی کا، مالی عبادت بھی آ گئی، مماتی، زندگی موت بھی اس میں آ گئی، زندہ رہوں گا للہ، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کا تعارف کرایا، کون ہے اللہ؟ اب اللہ کو پہچان کا آسان طریقہ اللہ نے بتایا، رب العالمین، تمہارے سارے زندگی کے جتنی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے والی ذات اللہ ہے۔ اب انسان کا سر جھکنا چاہیے کہ مجھے صحت دی، مجھے زندگی دی، مجھے طاقت دی۔ ایک آدمی سے پوچھا گیا تیرے پاس کیا ہے؟ آج پتہ چلے، یہ کڈنی ہاسپٹل والوں سے جا کر پوچھیں گردے کی قیمت کیا ہے، الشفا والوں سے پوچھیں کہ جگر کی قیمت کیا ہے۔ آپ 2 کڈنیاں لے کے پھر رہے ہیں، 70 لاکھ کی ایک کڈنی نہیں ملتی، آپ 1.5 کروڑ پہ اپنے جسم میں لے کر پھر رہے ہیں۔ یہ جگر جو ہوتا ہے، ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اس کا کتنا پیسہ لیتے ہیں؟ خالی چینج کرنے کا اس کا بھی 70-75 لاکھ مانگ لیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست پریشان میرے پاس آئے، بیوی کا ٹرانسپلانٹ کرانا ہے، شفا والوں نے 75 لاکھ مانگا ہے اور اوپر بھی لگے گا۔ اب ایک اللہ نے کتنی ہمیں دی، یہ سب احسان کس کا ہے ہم پر؟ رب العالمین۔ پھر ہم کہیں گے لا شریک لہ، اس کا کوئی، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سارے اس کے غیر کو سجدے کریں، غیر کو حاجت روا کہیں، غیر کو مشکل کشا کہیں، غیروں کو داتا دستگیر سب کچھ کہیں، میں کس کو کہوں گا؟ اللہ کو۔ وَأَنَا أَوَّلُ، میں اکیلا۔ یہ پورا علاقہ سجدہ کرے جا کے جس کو مرضی، یہ پورا علاقہ چاہے جس کو داتا دستگیر، جس کو مشکل کشا کہے، تو کیا میں بھی ان کے پیچھے لگ جاؤں گا؟ کہا نہیں، وَأَنَا أَوَّلُ، میں پہلا ہوں، میں ڈٹ جاؤں گا۔ کیا؟ اول المسلمین، کہ میں مسلم ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کو سجدہ، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، یہ ہے اصل توحید۔ یہ توحید نہیں ہے کہ برادری والے سارے ادھر ہیں تو یہ بندہ بھی ادھر ہو جائے۔ یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا اس علاقے میں، آپ دیکھیں، آپ دور چھوڑ دیں، یہ سامنے جنازہ گاہ ہے، جنازہ آتا ہے برادری کے ساتھ بندہ چلتا ہے، شادی ہوتی ہے برادری کے ساتھ چلتا ہے۔ کیا آپ برادریوں کے پیچھے چلیں گے؟ ساری برادری ادھر ہے تو میں بھی ادھر، سارا علاقہ ادھر ہے میں بھی ادھر، سارے مالدار ادھر ہیں، سارے پیسے والے ادھر ہیں تو میں بھی ادھر؟ نہیں، ہمارے سامنے جنازہ گاہ ہے، مسجد ہے ہماری۔ کبھی کوئی مسجد والا چھوڑتا ہے جنازہ گاہ سامنے ہو؟ خطیب چھوڑے گا؟ وہ تو ہر جنازے میں بھاگ کے جائے گا کہ میں جنازہ پڑھاؤں جی۔ میں آج دن تک نہیں گیا، میری خواہش ہی نہیں ہے۔ نکاح رجسٹرار بھی یہاں نہیں لکھا ہوا، کہیں لکھا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔
مجھے شوق ہی نہیں ہے نکاح پڑھانے کا کسی کا، جنازے پڑھانے، کیوں؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم کیوں بدعات کریں ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے؟ ہم بڑے بڑے مالدار، ہمیں ان سے کیا غرض ہے کہ جی ان کو راضی کرنا ہے، وہ ناراض ہو جائے گا، کہے گا آپ نے یہ نہیں کیا جنازے میں، آپ نے نکاح میں یہ نہیں کیا۔ اب ان کو راضی کرتے کرتے مولوی صاحب کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ہمیں راضی کس کو کرنا ہے؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِ۔ ہم کہیں گے جی تم سارے بدعات کرو، رسومات کرو، خرافات کرو، ہم کیا ہیں؟ یکسو اللہ کی طرف۔ ہم تمہیں توحید بتائیں گے، رسالت بتائیں گے، احکام دین بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد اللہ 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 اللہ